بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر سکتی ہیں، اور ہمارا ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب شیطان اللہ کے دربار میں مردود ہوا تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ یا اللہ وہ سیدھا رستہ جو تجھ تک پہنچتا ہے، میں اس سیدھے رستے کے بیچ میں بیٹھوں گا۔ آدم کے یعنی انسان کے جو سیدھا رستہ، انسان جو تیرے رستے کی طرف چل رہا ہوگا، سیدھے رستے کے اوپر چل رہا ہوگا، میں اس رستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، اس کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان پر حملے کروں گا آگے بیٹھ کے، آگے سے اور پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور دائیں سے اور بائیں سے۔ اب جب شیطان آگے سیدھے رستے پر بیٹھا ہو، آگے سے بھی حملہ کر رہا ہو، پیچھے سے بھی حملہ کر رہا ہو، دائیں سے بھی حملہ کر رہا ہو، بائیں سے بھی حملہ کر رہا ہو، قرآن میں اس نے اللہ کو یہ کہا ہے کہ میں انسان کو ایسے بھڑکاؤں گا، تو وہ کون سا فیکٹر ایسا ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ انسان اس کے حملوں کو کمزور کر سکتا ہے، اس کے اٹیک سے بچ سکتا ہے؟ اس کے اندر بہت، وہ ہم آج کی اس کے اندر ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ وہ حملہ جو، وہ چیز جو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنائے گی اور شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے گی، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جیسے ایک آدمی ہے، اسے رنگ کے اندر اتر کے فائٹ کرنی ہے، تو وہ کتنی باڈی بناتے ہیں، پہلوان کتنی باڈی بناتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، پروٹینز لیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، بیف کھاتے ہیں۔ پھر کئی لڑکے جو ہے کتنے مہینے جم جاتے ہیں، اپنے بازوؤں میں طاقت لے کے آتے ہیں، اپنے جسم کو میں طاقت لے کے آتے ہیں، مکہ لگے تو کوئی فرق ہی نہ پڑے، تاکہ دشمن کے ساتھ جب لڑائی ہو تو باڈی کیا ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اس طرح ہمارا جو دشمن ہے، اصل جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اب شیطان سے دشمنی کیا ہے کہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جیسے رنگ کے اندر اب ہم اترے ہوئے ہیں اور شیطان کے ساتھ فائٹ ہے، تو جس طرح ہم اپنے مسلز کو مضبوط کرتے ہیں نا، اس طرح سے ہم نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب دل کو غافل پاتا ہے، غافل، تو کیا کرتا ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے غلط کاموں کی طرف جانے کو، اور جب دل کو اللہ کے ذکر سے تر پاتا ہے تو فوراً بھاگ جاتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو اپنے دل کو اسٹرانگ بنانا تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے فائٹ کر سکے، اور ہمارا دل اسٹرانگ جو ہے وہ شوارمے کھانے سے اور برگر کھانے سے یا وائٹامنز اور کیلشیم لینے سے نہیں بنے گا۔ ہمارا دل جو اسٹرانگ ہوگا وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، جو قلب منیب لے کے آئے، جو قلب سلیم لے کے آئے گا میرے پاس، وہ کامیاب۔ قلب سلیم کیا ہے، قلب منیب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل، اللہ کی محبت والا دل، شیطانی وسوسوں سے بچنے والا دل۔ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اب اس دل کی پاور کیا ہے؟ ہمیں انسان نے مٹی سے بنایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب میرا گوشت پوشت جسم کا ہر حصہ مٹی سے بنا ہے۔ اب اس کی جو غذا ہے وہ مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سب زمین سے نکلتی ہیں، مٹی سے بنے ہیں۔ اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ مٹی سے۔ اس طرح جو ہم جانور بھی کھاتے ہیں، گوشت پوشت بھی کھاتے ہیں، وہ جانور بھی الٹیمیٹلی جو خوراک لیتے ہیں وہ زمین سے ہی لیتے ہیں۔ تو اب ہماری جو غذا ہے، جو ہم بنے ہیں مٹی سے، اور ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں وہ مٹی سے۔ جو ہماری روح ہے یا جو ہمارا دل ہے، دل کے اندر جو روح ہے، ویسے جو ہماری روح ہے اس کی جو غذا ہے، جو روح کی غذا ہے، وہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا روح کیا ہے؟ حکم ہے۔ جب وہ حکم نکل جاتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنا بند کر دیتا ہے، کان ہوتی ہیں سننا بند کر دیتا ہے، زبان ہوتی ہے بولنا بند کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے روح، بس۔ جس طرح جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہماری جو روح ہے نا، وہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی جو خوراک ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ جو روح جتنے زیادہ اللہ کے احکامات پوری کرتی ہے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اور جو روح جتنی نہیں کرتی وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور روح کو اور دل کو مضبوط بنانے میں بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اتحیات کی شکل میں، جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے، نظر کر لینی ہے جھولی کے اندر، اور ایک تسبیح کرنی ہے روزانہ۔ یہ روزانہ کی ڈائٹ ہے۔ جس طرح روزانہ کھانا کھانا ضروری ہے، اس طرح روح کی اور دل کی غذا بھی ڈیلی کی ہے، تاکہ شیطان کے حملوں کے لیے اسٹرانگ رہے۔ اتحیات کی شکل میں قبلہ کی طرف بیٹھ کر نظر جھولی میں کر کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے یاد کریں۔ جیسے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب میں دل میں سوچوں یا اللہ جیسے تیری ذات پر کامل اکمل پختہ یقین اور توکل بنانا چاہیے تھا ویسا نہیں بنایا، اس کو سوچ کے استغفر اللہ۔ پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ جیسی نماز تجھے پڑھ کے زندگی میں دکھانی چاہیے تھی ویسے آج تک نہیں پڑھی، استغفر اللہ۔ یہ دوسرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ دین کے علم کو سیکھنا کتنا ضروری تھا، میں نے لٹر بٹر ساری چیزیں سیکھی، تیرے دین کے علم کو نہیں سیکھا۔ تیسری تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یا اللہ مجھے تجھ سے تعلق بنانے کی کتنی ضرورت تھی، میں نے زندگی کے ہر کام کو امپورٹنٹ سمجھا پر تجھ سے تعلق نہیں بنایا۔ تسبیح نیچے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھے اخلاق اچھے کرنے کی کتنی ضرورت تھی، میں نے اس پر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ تسبیح نیچے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا کرنے کی کتنی کمی ہے، یا اللہ میں نے یہ پورا نہیں کیا، اس پہ استغفار۔ استغفر اللہ، گناہوں کو سوچ کے استغفار۔ ایک تسبیح جب ہم استغفار کے ایسے کریں گے نا تو ہم فیل ہوگا کہ ہمارے دل کے اوپر نا ریگمال لگ رہا ہے، جو داغ تھے، جو گناہ تھے وہ دھل رہے ہیں۔ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام استغفار کی۔ دوسری تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اور ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ نے طائف میں کیسے ہمارے لیے قربانیاں دیں، آپ نے کیسے مکے کے اندر غربت میں کیسے زندگی گزاری، احسانات کو سوچ کر ایک تسبیح۔ استغفر اللہ سے ریگمال پھرے گا، درود شریف سے اندر نور آئے گا، نور آئے گا۔ اور پھر ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، میرے میں عیب بہت زیادہ، الحمدللہ، اے اللہ تو تعریف ساری تیرے لیے، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی میری حاجت ضرورت پوری نہیں کر سکتا، واللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس سے اس کے اوپر پالشنگ آئے گی۔ تو ایک تسبیح اگر ہم صبح کر لیں ایسے استغفار کی، درود شریف کی اور تیسرے کلمے کی، اور ایک رات کو کر لیں، تو اس سے ہمارا دل کی یہ روزانہ کی اتنی ڈوز مل جائے گی انشاءاللہ، جو ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا سکے، اور جب ہم رنگ میں شیطان کے خلاف اتریں تو ہم اس کو پچھاڑ سکیں۔ اگر کوئی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتا تو رات کو سوتے وقت ہی دل کو خالی کر کے جو ہے نا وہ یہ تین تسبیحات، درود شریف، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، اس کو اگر دھیان جما کے اگر ہم اس کو کر لیں صبح و شام، اور اس کے ساتھ ایک الربع قرآن کی تلاوت کر لیں روزانہ، تو انشاءاللہ یہ ہمارا ڈیلی کا دل کا اتنی خوراک ہو جائے گی ذکر کی، کہ جو ہمیں شیطان کے خلاف جب ہم رنگ میں روزانہ اتریں، ہر موقع پہ اتریں، ہر جگہ کے اوپر اتریں، تو انشاءاللہ ہم شیطان کو نیچے گرا دیں گے اور 1 2 3 کر کے اس کو ناک آؤٹ کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔